کرام بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں معززات و مکرمات اسلامی ماؤں بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و تمجید کبریائی بڑائی رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزمان حسن انسانیت حسن کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جن بہت بڑی بڑی خرابیوں سے مسلمانوں کو دور رہنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک فتنہ و فساد ہے۔ فتنہ و فساد کسی بھی معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے، اور اللہ رب العزت نے صرف فتنے کا جو لفظ ہے اس کو قتل سے بھی بڑا جرم قرار دیا۔ آپ کسی کو جان سے نہ ماریں، لیکن معاشرے میں فتنہ کھڑا کر دیں تو سمجھیں کہ آپ نے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے، گویا ان کا خون بہا دیا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے دو مقامات پر تو فتنے کو قتل سے بڑا جرم قرار دیا، فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ و فساد جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ و فساد جو ہے وہ قتل سے بڑی خرابی ہے۔ جس معاشرے میں بھی فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ فتنہ و فساد پیدا ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، ہم روزمرہ اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں، اور آج ہمارا یہ جو دور ہے آپ سنتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ یہ پرفتن دور ہے۔ پرفتن دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں فتنہ فساد بہت زیادہ ہے۔ اس فتنہ و فساد کے اسباب بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس کے نتیجے میں فتنہ و فساد بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے ملک میں پچھلے دنوں ناموس صحابہ و اہل بیت بل کی بات ہو رہی تھی، اسے قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، وہاں سے منظور کروایا گیا، اور سینٹ میں پیش کیا گیا، وہاں سے منظور کروایا گیا، اور اس کے بعد اسے بھیجا گیا صدر کے پاس، صدر مملکت کے پاس کہ وہ سائن کریں گے تو وہ قانون کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جاتا۔ اقلیت کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کی تعداد بہت کم ہو، اس کے مقابلے میں اکثریت ہے۔ اکثریت اور اقلیت یہ ہر معاشرے میں اس طرح کی مثالیں ہوتی ہیں۔ مسلم معاشرہ ہوگا تو وہاں غیر مسلم اقلیت میں ہوں گے، غیر مسلم معاشرہ ہوگا تو وہاں مسلمان اقلیت میں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سویڈن میں جو کچھ ہوا، وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، مسلمان کم ہیں اور ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ زیادہ ہیں، اور انہوں نے وہاں پر نعوذ باللہ قرآن کریم کو جلانے کی ناپاک جسارت کی۔ ایسی جسارت کہ نہ صرف وہاں کے مسلمان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل ٹوٹا، ان کے جذبات مجروح ہوئے۔ لیکن آج دنیا میں کہیں ایک بھی مثال سرکاری سطح پر ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ کسی ملک نے کہا ہو کہ سویڈن نے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا ہے، یا سویڈن میں اقلیتوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا نے دیکھا، لائیو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں کے جذبات کو کس طرح مجروح کیا گیا۔ اسے کہتے ہیں فتنہ و فساد۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان اشتعال
میں جو نام نہاد حکومتیں ہیں، یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ جسے کہتے ہیں، یا دیگر جتنے بھی اس طرح کے ادارے عالمی طور پر بنائے گئے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی مسلمانوں کی اس تکلیف کا دعویٰ نہیں کیا۔ کوئی ایک بھی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ جہاں مسلمانوں کو اقلیت مان کر ان کے حقوق کا ڈنڈورا پیٹا گیا ہو۔ پاکستان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ماننے والے اہل سنت اور سنی اکثریت ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں روافض دشمنان صحابہ بہت کم ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں 2 ایمانوں سے ایک بل پاس ہو گیا۔ ابھی تک دستیاب معلومات کے مطابق صدر پاکستان نے اس پر دستخط نہیں کیے اور اس نے باقاعدہ قانون کی حیثیت اختیار نہیں کی۔ افواہیں یہ بھی ہیں کہ بہت سے بل صدر پاکستان نے واپس بھیجے ہیں، انہی میں سے یہ بل بھی ہے، ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ اور آپ دیکھتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، اب آپ کے سامنے ابھی گزرا ہے، کیا کچھ نہیں ہوا۔ یہ اقلیت ہیں اور ان کے وہ حقوق جو بنتے ہی نہیں، راستوں کو بند کرنا، لوگوں کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرنا، پھر لاؤڈ اسپیکر پر، سوشل میڈیا پر لکھ کر بول کر ایسے جملے، ایسے کلمات جو اکثریت کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، ان کا پرچار کرنا، یہ سارا کچھ ہے۔ لیکن کسی کو خیال نہیں آیا کہ پاکستان میں اکثریت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ بل جو کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کے نام سے بنا ہے، دونوں کی ناموس کے تحفظ کے لیے بنا ہے، اس کے خلاف ایک پوری لابی ہے جو ایک منظم کوشش کر رہی ہے کہ اس بل کو پاس نہ ہونے دیا جائے اور اس کے بل کے خلاف آوازیں بلند کی جاتی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھیں گی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام پہ اس بل کو منظور کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ لوگ ایسے لوگوں کو صحابہ بنانا چاہتے جو صحابہ ہے ہی۔ یہ ایک اعتراض کیا گیا ہے ان کے بڑے بڑے ذاکرین کی طرف سے، ان کے بڑے بڑے ذمہ داروں کی طرف سے، کہ اصل میں یہ کچھ غیر صحابہ لوگوں کو صحابی بنا کر ان کا بھی ادب کروانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیات اختلافی نہیں ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہم جن صحابہ کی بات کر رہے ہیں، ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی، طلحہ و زبیر، عشرہ مبشرہ، بدر والے، احد والے، بیت رضوان والے، فتح مکہ والے، اور ان میں سے بھی جن صحابہ کرام کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ یعنی آپ کہیں 10 یا 20، زیادہ سے زیادہ 10 سے لے کر 20 تک تعداد ہے جن کا نام لے کر گالی گلوچ کیا جاتا ہے، صاف طور پر مسلمانوں کے جذبات کو شروع کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ ان کی صحابیت سے کس کو شک ہے؟ کون ہے بدبخت جو ابو بکر صدیق کو صحابی نہیں مانتا؟ کون ہے بدبخت جو عمر بن خطاب کو صحابی نہیں مانتا؟ کون ہے بدبخت جو عثمان بن نورین کو صحابی نہیں مانتا؟ کون بدبخت ہے جو سیدنا ابو سفیان اور سیدنا معاویہ کو صحابی نہیں مانتا؟ کون ہے جو عشرہ مبشرہ کو صحابہ نہیں مانتا؟ پھر یہ جو آواز بلند کی جا رہی ہے، یہ فتنہ و فساد ہے۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف قرآن بدتمیزی برپا رہے اور اس کے نتیجے میں پھر قتل و غارت، خون خرابہ ہوتا رہے۔ اب سویڈن میں جو کچھ ہوا تھا، ظاہر ہے کہ وہاں کے مسلمان اور پوری دنیا کے مسلمان ان کی دل سختی
سرکاری سطح پر اس کو روکنے کے بجائے اس کو پروموٹ کیا گیا، اس کو عدالت سے اجازت دی، اور اس کے مقابلے میں ایک مسلمان نوجوان نے عدالت سے باقاعدہ اجازت لے لی کہ میں بائبل کو جلانا چاہتا ہوں، اس کو باقاعدہ اجازت مل گئی، لیکن اس نے پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا کہ مسلمان ہمیشہ پرامن لوگ ہیں، مسلمان فتنہ و فساد نہیں چاہتے، مسلمان کسی کی دل آزادی نہیں چاہتے۔ اس نے اس اجازت نامہ لینے کے بعد دنیا کو بتایا کہ مجھے سرکاری اجازت نامہ مل گیا ہے، میں سرکاری سرپرستی میں بائبل کو جلا سکتا ہوں، لیکن میں چونکہ مسلمان ہوں، میں ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں جنہوں نے اس طرح کی بغاوتوں کی کبھی اجازت نہیں۔ تو دیکھیں فتنہ و فساد کرنے والا کون ہے؟ یہاں بھی اہل سنت میں سے کوئی ایک شخص ایسا بطور مثال ایک خطیب ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا، ایک عالم ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا، ایک شیخ الحدیث ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا، پورے پاکستان کا اگر آپ جائزہ لیں پورے پاکستان ایک معتبر عالم ایسا نہیں ہے جس نے اہل بیت میں سے کسی کی شان میں کبھی توہین میں گستاخی کی ہو، ایک عالم ایسا پیش نہیں کر سکتا۔ تو فتنہ فساد کہاں سے برپا ہوتا ہے؟ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کے دیگر رشتہ دار جن میں سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین بھی شامل ہیں، اور آپ کے دیگر رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ کوئی سنی مسلمان ان کی شان میں گستاخی اور توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر جو لوگ اس دل کے خلاف ہیں، اگر کوئی شخص بدبخت دنیا میں چند ایک ایسے نمونے موجود ہیں، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ باطل کو بھی تو ان کا چہرہ دکھانا ہوتا ہے، اور وہ چہرہ اسی طرح نظر آ سکتا ہے کہ ایسے چند نمونے پوری دنیا میں چند ایک ہیں، جو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین کو اہل بیت نہیں مانتے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جن کو یہ ہمیشہ کوستے رہتے ہیں، جن کو گالیاں دیتے ہیں، جن اہل سنت کو یہ نعوذ باللہ اہل بیت کا گستاخ کہتے ہیں، وہ ان کو اہل بیت مان کر ان کا ادب اور احترام لازم مانتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایسے لوگ ہیں، آپ نے سنا ہوگا جاوید احمد غامدی صاحب کا، جناب غامدی صاحب ان چاروں افراد کو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو، ان چاروں کو وہ اہل بیت مانتے، وہ صاف کہتے ہیں کہ بیٹی اہل بیت نہیں ہو سکتی، داماد اہل بیت نہیں ہو سکتا، نواسے اہل بیت نہیں ہو سکتے۔ ہم سوال کرتے ہیں ان فتنہ فساد کے مقبوضہ لوگوں کو کہ بتاؤ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ بل جو صحابہ کرام کی ناموس کے تحفظ کے لیے، اہل بیت کے ناموس کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو صحابہ نہیں ہے ان کو صحابہ بنا دیا جائے، تو پھر اگر غامدی صاحب آپ سے کہیں کہ آپ جو اہل بیت کا نام لیتے ہو، آپ اس لیے لیتے ہو کہ جو اہل بیت نہیں ہے ان کو اہل بیت بنا دو، پھر آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ دنیا میں اگرچہ کچھ لوگ ایسے ہیں، لیکن رافضیوں کے مقابلے میں ایسے بدبخت بھی ہیں کہ رافضی اگر صحابہ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں تو وہ بدبخت اہل بیت کے اہل بیت ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ پھر فتنہ و فساد ختم کیسے ہوگا؟ کوئی اٹھے گا؟ پاکستان میں غامدی صاحب کے ماننے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ہزاروں سے بڑھ کے لاکھوں میں ہے۔ وہ غامدی صاحب کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ان چاروں بزرگ ہستیوں کو اہل بیت میں شامل
پاکستان میں ملک میں جڑاوالا میں جو واقعہ رونما ہوا ہے، قرآن کریم کے اوراق کی بے حرمتی کی گئی، ہمارے دین اسلام کی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی سر بازار، اور اس پر پھر کچھ لوگوں نے اشتہار میں آ کر ایسا کام کیا جس کی قطعاً حمایت نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر ان کے چرچ کو جلا دیا، ان کے گھروں کو ڈھا دیا، جلانے کی کوشش کی، عیسائی آبادی پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو پورے پاکستان میں ایک عالم ایسا نہیں ملے گا، ایک عالم نام لیں، ایک معتبر عالم کسی بھی مکتبہ فکر کے ہو جس نے اس کام کی تائید کی ہو، یا جو کہتا ہو وہ جو ہوا اچھا ہو۔ سب اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں آپ دنیا کفر کو دیکھیں کہ جس وجہ سے یہ اشتہار ہوا، قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جو ہوئی، اس پر کسی نے بولا ہو۔ اب اقلیت کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں، دنیا کی بہت سی قوتیں سیاست کر رہی ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ حاصل نہیں ہے، حالانکہ خود اخبارات یہ بیان کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں، آج کا تازہ اخبار، کل کا اخبار، خود عیسائی پادری نے بول کر کہا ہے کہ مسلمان آبادی میں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہماری عیسائی آبادی کو بچانے میں کردار ادا کیا۔ کئی مسلمانوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول کر عیسائی عورتوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی اور ان کی جان اور ان کی آبرو کے تحفظ کا ذمہ اٹھایا۔ یہ مسلمان تھے، لیکن منافقت دیکھیں کہ مسلمانوں کے اس قابل تحسین عمل کی تحسین نہیں ہو رہی۔ پروپیگنڈا یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے، جبکہ خود سویڈن میں جو کچھ ہوا، اس سے پہلے ڈنمارک میں جو کچھ ہوا، اس سے پہلے دیگر مغربی اور دیگر ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ صریحاً مسلمانوں کے حقوق کی پامالی کی اور اشد ترین پامالی، لیکن اس پر کوئی نہیں بول رہا۔ اور ہمارے ہاں جو لنڈے کے لبرلز ہیں، وہ بھی اگر اس واقعے کی ایشو بنا کر مسلمانوں کو، علماء کو، دین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ مسلمان انتہا پرست، انتہا پسند ہوتے ہیں، مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان عبادت گاہوں کو جلاتے ہیں۔ بھائی جنہوں نے جلایا ہے وہ دین کو جاننے والے نہیں تھے، وہ بدبخت، وہ فتنہ پرور لوگ، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور یہی وجہ ہے کوئی دینی جماعت، کوئی معتبر عالم ان کی پشت پر کھڑا نہیں ہے، تو انہوں نے جیت لیا۔ لیکن اس کے اسباب کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں ہماری انتظامیہ کی نااہلی، اور اس انتظامیہ میں بھی اس علاقے کا جو بڑا افسر ہے وہ خود عیسائی ہے۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والا ہے، اور اس نے بجائے ان افراد کو گرفتار کر کے قانون کے دائرے میں لانے کے آبادی کو خالی کروایا۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی اچھا عمل کیا، آبادی کو خالی کروا لیا، لوگوں کی جانوں کو محفوظ کیا، اچھا کیا، لیکن اتنی بڑی آبادی کو بچانے سے پہلے اگر ان افراد کو پکڑ لیا جاتا جو اس گھناؤنے کام میں ملوث تھے تو میرے خیال میں یہ آسان کام تھا، اس کی نسبت زیادہ آسان تھا، اور اس سے فتنہ و فساد کو روکا جا سکتا۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، پہلے اشتہار دلوایا جاتا ہے، پہلے ایسے مواقع مہیا کیے جاتے ہیں، فتنہ پیدا کیا جاتا ہے، فساد پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب کوئی خرابی آتی ہے تو پھر اس خرابی کو لے کر سارا ایشو بنایا جاتا ہے۔ پھر ڈھنڈورا یہ پیٹا جاتا ہے کہ اشتہار میں آنے والے غلط ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ صحیح ہیں، لیکن یہ تو دیکھیں کہ فتنہ فساد کی جنگ
آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں مسلمان پوری دنیا میں آباد ہیں. ایسے ممالک میں جہاں عیسائیت بطور مذہب رائج ہے، جہاں کے حکمران عیسائی ہیں، وہاں جس طرح ہمارے ہم مسلمان حکمران ہیں، ہمارا آئین نام کی حد تک ہی کم از کم اسلامی ہے، وہاں بھی عیسائی حکمران ہیں. ان کا جو آئین ہے وہ عیسائیت کا پرتو ہے. جس طرح ہمارے ہاں یہاں ہوتا ہے. آپ نے پہلے آسیہ مسیح کا کیس سنا، اس کے بارے میں پڑھا. نچلی ساری عدالتوں نے ہائی کورٹ تک اس کے جرم کو برقرار رکھا، تسلیم کیا شواہد اور دلائل کی موجودگی میں کہ واقعی اس خبیث ملعونہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا ارتکاب کیا تھا. لیکن سپریم کورٹ میں جا کر ساری دنیا کو معلوم ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے. ہمارا چیف جسٹس پہلے سے طے کر کے آیا تھا، باہر بیٹھ کے ہمارے حکمران طے کر کے آئے تھے کہ آپ بے فکر ہو جائے. اس کی فوٹیج بعد میں دنیا نے دیکھی سوشل میڈیا کے بارے میں کہ باقاعدہ طور پر غیر مسلم حکمرانوں کو یہ تسلی کرائی گئی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کی خاتون کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو حفاظت باہر دیں گے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جو کیس اتنا اسٹرانگ اور مضبوط تھا دلائل اور شواہد کی روشنی میں کہ سارے لوئر کورٹس میں بغیر کسی اجتہاد کے اس کو توہین کا کیس قرار دیا گیا. سپریم کورٹ نے اجلت میں بغیر دلائل سنے اچانک فیصلہ کر دیا کہ وہ اس کیس سے بری ہے، اس نے توہین نہیں کی ہے، اور پھر راتوں رات اس کو چن کر کے باہر بھیج دیا گیا. یہ کیس بھی پاکستان میں رونما ہوا، اور اس سے پہلے بھی کتنے ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں. ابھی یہ واقعہ تھا جس میں صراحتاً دلائل اور شواہد موجود ہیں، توہین بدترین توہین کی ہے، لیکن اس پر کوئی اپنے لب نہیں ہلائے. غیر مسلم ممالک عیسائی حکمران اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ہمارے لوگوں کی حفاظت ہے اور ان کی یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بڑا جرم ہے کہ انہوں نے کتنا فساد پھیلانے کی کوشش کی ہے ملک پاکستان. اس سے برعکس تاریخ اٹھایا غیر مسلم ممالک کی، مسلمان وہاں آباد ہیں، اقلیت میں ہیں. کسی مسلمان نے کبھی بائبل کو جلایا ہو، تورات کو جلایا ہو، انجیل کو جلایا ہو، کسی اور مقدس کتاب کو اس نے جلایا ہو، کوئی ایسا مذہبی جنونی پیدا ہوا ہو جس نے ان مذاہب کی یا ان مذاہب کے انبیاء کی نعوذ باللہ توہین کی. کوئی ایک کیس سامنے ہمارے پیش ہے. اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کی تو بات الگ ہے. اکثریت والے جو مسلم اکثریت والے ممالک ہیں، پاکستان دیکھیں آپ، ہاں اشتعال میں آ کر کبھی ایسا معاملہ ہوا غلط طور پر کسی عیسائی کو قتل کر دیا گیا ہو، یہ الگ بات ہے. مسلمان بھی قتل ہوتے رہتے ہیں. آپس میں کوئی ذاتی رنجش تھی اور کسی نے اس کو مذہبی جامہ پہنانے کی کوشش کی، وہ الگ بات ہے. افراد کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن کسی مسلمان نے کسی نبی کی توہین کر دی ہو، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی برا بول دیا ہو، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسا بولا ہو، تورات انجیل یا کسی مقدس کتاب کی کوئی گستاخی کی ہو، ایک مثال پیش کرتا ہوں. اس سے بڑی کیا دلیل ہے مسلمانوں میں پرامن ہونا؟ اتنا فساد کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ان کی جڑوں کو تلاش کریں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس معاملے کو اجاگر کریں. سب سے پہلے تو وہ جنونی، وہ جہلا کا ٹولہ جو ہر موقع پر ہمارے ملک اور ہمارے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھوں استعمال ہوتا ہے، ایسی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا دین اور ہمارا ملک دونوں بدنام ہوتے ہیں. یہ اسلام کے خیر خواہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے، جو گستاخ ہیں، توہین کرنے والے ہیں، ان کا بھی کڑا احتساب ہو، دنیا کو نظر آئے، مسلمانوں کو پتہ چلے کہ واقعی ہمارے ادارے
موقع سے فائدہ اٹھا کر بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو ہمدردی حاصل ہوتی، مسلمانوں کو امن پسند اور صلح جوئی سمجھا جاتا، اس موقع پر مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ ان کا بھی کڑا احتساب، ان کو بھی کرانے واقعی سزا دی جائے اور گستاخوں کو بھی اور مفسدین کو بھی ایسی عبرتناک مثال بنا دیا جائے کہ آئندہ اس ملک پاکستان میں نہ کوئی توہین کرنے کا سوچے اور نہ کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کا۔ ہم بارہا دفعہ اس اسٹیج سے یہ بات بیان کر چکے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارا منہج یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسلامی حکومت میں کسی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، اتنا بڑے سے بڑا جرم سرزد ہو جائے اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، ورنہ تو ہر مسلمان اس کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ جواز ہوگی کسی دوسرے مسلمان کا یا کسی دوسرے انسان کا وہ ناحق خون چوسے گا، اپنی کسی ذاتی اناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے گا۔ کون کسے روکے گا اور کون کس کے دلائل کو پرکھے گا؟ ہمارے یہاں عدالتیں موجود ہیں، اگرچہ ہماری عدالتیں صحیح فیصلے نہیں کرتی ہیں، بہت سارے مواقع پر گستاخان کو رعایت دی جاتی ہے، لیکن ہمارے بس میں جو ہے ہم نے وہی کرنا ہے، ہم نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، ہم نے دلائل اور شواہد بہم پہنچانے ہیں، اس کے بعد ان بدبختوں کا معاملہ ہے قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے قاضی اور جسٹس بنے ہیں، مسلمانوں کے ملک بنے ہیں، مسلمانوں کے ٹیکسوں پہ پلنے والے اور مسلمانوں کے ٹیکسوں پہ پل کر ان کا خون چوس کر اتنی مراعات لے کر غیر مسلموں سے ڈالر لے کر مسلمانوں کی پیٹ میں چورا گھونپنے والے، ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، دنیا آخرت میں رسوائی ان کا مقدر کرنے والا ہے۔ ہمارے بس میں جو ہے ہم نے وہ کرنا ہے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ورنہ ہمارے ملک میں اللہ رب العزت سے مقدس اور معتبر کوئی ہستی اس کائنات میں، اللہ رب العزت کی توہین گستاخی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں ایسے ایسے غلیظ اور برے کلمات ادا کیے جاتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ نعوذ باللہ گورکھ دھندا تک کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ ایسے ایسے برے کلمات اللہ رب العزت کے بارے میں۔ کوئی مسلمان اٹھے اور کہے کہ میں اللہ کی توہین سے بدلہ لینے چلا ہوں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت ازواج مطہرات کے بارے میں ایسی ایسی بکواسات ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ کیا ہر شخص گن اٹھائے اور فیصلہ کرنے چلا جائے؟ نہیں، عوام کے ہاتھ میں اگر قانون دے دیا جائے اس سے اصلاح نہیں ہوگی بلکہ دنگا فساد ہوگا۔ اس لیے ہم ہمیشہ پرامن رہنے کی دعوت دیتے ہیں، ہمارا یہی منہج ہے۔ ہم کسی کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ذمہ داران جو ہمارے ملک ہماری قوم کے ذمہ دار ہیں، جن کے ہاتھ میں اللہ نے اقتدار اور اختیار دے دیا ہے، ان کو ہم جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی آخرت کو یاد کریں، دنیا سے آپ کو چلے جانا ہے، مر جانا ہے۔ بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے مقتدر لوگ اس دنیا میں آئے، فرعون، حامان جیسے، قارون جیسے، دنیا سے جب گئے خالی ہاتھ گئے ہیں، ان کو دنیا کی دولت میں اور اقتدار میں کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے اس ملک کی تاریخ اٹھاتے تھے، بڑے بڑے حکمران آئے، آج دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے پلے کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ان کا کوئی وارث بیٹھا ہے، ان کی اس دولت پر جو انہوں نے حرام سے کمائی، جو انہوں نے ملک و قوم اور دین کو بیچ کر کمائی، اس سے مزے اڑانے والے ان کی اولاد، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، وہ اللہ کے ہاں اس کو بھگت رہے ہیں۔ آج کے جو حکمران ہیں، آج کے جو قاضی ہیں، آج کے جو منصف ہیں، آج کے جو اہل اقتدار ہیں، انہوں نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ دنیا سے کیا لے کر جائیں گے؟ قرآن سے بے وفائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی، بے رخی لے کر جائیں گے۔
ہمیں اپنے جو نمائندے ہیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، جن کو ہم ایوانوں میں بیچتے ہیں، ان کو ہمیں ان سے مطالبہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کی مداری کریں۔ اب دیکھیں یہ قانون پاس ہوتے ہیں، پاس ہو گیا ایک ایوان سے دوسرے ایوان سے تیسری جگہ پر جا کے اٹک گیا۔ کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ابھی کابینہ بھی آئی ہے، کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا یہ صحابہ کو ماننے والے، کیا اہل بیت کو ماننے والے نہیں ہیں؟ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر صدر دستخط نہیں کرتا وہ دوبارہ سے اس قانون کو منظور کریں، بغیر صدر کے دستخط کے قانون بن سکتا ہے۔ کون ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والا؟ نہ ہم عوام اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں۔ ہم ووٹ دیتے وقت، ہم کسی کو منتخب کرتے وقت اپنی برادری دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مال دولت دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی گلی سڑک دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ترقیاتی کاموں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہماری ترجیح اگر دین بن جائے، ہماری ترجیح اگر اسلام بن جائے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہماری ترجیح بن جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان حالات سے ہم دوچار ہوں جن حالات سے آج ہم دوچار ہیں۔ امت مسلمہ بطور مجموعی اور ہمارا یہ ملک پاکستان آج آہستہ آہستہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، ذلت کی طرف جا رہا ہے، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، ہر اعتبار سے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ نہ حکمران اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں اور نہ ہم عوام اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے فتنے اور فساد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کو اور پوری اسلامی دنیا کو اللہ رب العزت امن عطا فرمائے، اللہ رب العزت خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔